یہ رکھنا ذہن میں. ابلیس تو نے آدم کو خلیفہ کیوں نہیں مانا؟ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جواب ہے قرآن میں کہ مالک تو نے مجھے آگ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. عجیب بات ہے. کہنے لگا کہ چونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں تو چونکہ آگ افضل ہے مٹی سے، تو افضل ہوتے ہوئے میں کمتر کو خلیفہ نہیں مانوں گا. ابلیس ہے مگر اتنی بات سمجھتا ہے کہ اگر افضل ہو تو کمتر کو خلیفہ مت مانو. عجیب بات ہے نا. یعنی ابلیسیت سے انکار نہیں ہے لیکن اصول سمجھتا ہے. کہنے لگا پروردگار کہ سن یہ کیچڑ سے پیدا ہوا ہو یا مٹی سے پیدا ہوا ہو یا ریت سے اور بالو سے پیدا ہوا ہو، بنایا میں نے، سجدہ کر. تقریر تمام ہو گئی. تقریر آخری مرحلوں سے نزدیک ہو گئی. پھر سننا بھائی، اللہ نے کیا کہا؟ بنایا میں نے ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں، یہ مجلس خدا کے قسم فکر حسینی کی تربیت گاہ ہے. پہلی تربیت گاہ فکر حسینی کی ماں کی گود ہے، پھر مجلس حسین. اور اس کی حفاظت کرنا، مجلس حسین کی اور ذکر حسین کی حفاظت کرتے رہنا اور اگلی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچاتے رہنا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو بھائی سننا، ابلیس سجدہ کر. کہا نہیں کروں گا، مٹی سے بنا ہے. اللہ نے کہا وہ مٹی سے بنے، پانی سے بنے، کیچڑ سے بنے، بنایا میں نے. اچھا اب دیکھو نظریات کا اختلاف سمجھ میں آیا. اللہ کہتا ہے کہ کسی چیز سے بنے، بنایا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ بنا ہے مٹی سے. ٹھیک ہے نا؟ رک جاؤ خدا کی قسم، آج ایک فیصلہ تم سے کروا دوں. یہ جمادی الثانی کا آخری زمانہ ہے، رجب، شعبان، رمضان، شوال. ٹھیک ہے نا؟ محرم میں عباس کا عالم نکلے گا، شبیہ ذوالجناح ہوگی، معصومین کے تابوت ہوں گے، حسین کا تعزیہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ربیع الاول میں نبی کا جھنڈا ہوگا. اور دنیا جب دیکھتی ہے نا نبی کے جھنڈے کو تو کہتی ہے کہ بھائی لکڑی ہے، کپڑا ہے، رکھا کیا ہے اس میں، ہے نا؟ ہم نے کہا نہیں، خبردار ایسی بات نہ کرو، جھنڈا ہے میرے نبی کا. اب دیکھو تمہیں ایک میسج دے کے جا رہا ہوں کہ یہ جو جھنڈے اٹھاتے ہیں نا 12 ربیع الاول کو، ان کا احترام کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا. یہ جھنڈا اٹھانے والے ہیں. ہم نے تو پوری تاریخ اسلام میں جھنڈے پھینکنے والے دیکھے ہیں، اٹھانے والا نہیں دیکھا. بڑے پیارے لوگ ہیں جو نبی کا جھنڈا اٹھا رہے ہیں. اور کسی کو اعتراض بھی ہے کہ بھائی لکڑی ہے، کپڑا، اس میں ہے کیا، ہے یا نہیں؟ اچھا ہم نے عباس کا علم اٹھایا، کہنے لگے ایک لکڑی ہے، تھوڑا سا کپڑا ہے، ایک دھات کا پنجہ ہے. بھائی رکھا کیا؟ ہم نے کہا نہیں، خبردار، علم ہے عباس کا، جھنڈا ہے نبی کا، علم ہے عباس کا. میں نے ہمیشہ، میری زندگی کی سیرت ہے، ممبر پہ جاتا ہوں چوم کے، وہ کہنے لگے اس لکڑی میں کیا رکھا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ممبر ہے رسول کا. ہم نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ، ہم نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ. ہم نے کہا جھنڈا ہے نبی کا، علم ہے عباس کا، تعزیہ ہے حسین کا، ممبر ہے رسول کا. تو وہ جو اعتراض کر رہا ہے اس کی نگاہ لکڑی پہ ہے، کپڑے پہ ہے، دھات پہ ہے. اور ہم جو احترام کر رہے ہیں ہماری نگاہ نسبت پر ہے. توجہ رہے. ابلیس کہنے لگا یہ مٹی سے بنا ہے، نگاہ مادے پہ ہے. خدا نے کہا میں نے بنایا ہے، نگاہ نسبت پہ ہے. جو نسبت پہ نگاہ رکھے وہ خدا کا پیرو ہے، جو مادے پہ نگاہ رکھے وہ ابلیس کا پیرو ہے. میسج پہنچ گیا بھائی. میں زیادہ سہمت نہیں دوں گا. کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا، کہا فخرج منہا انک رجیم. علی صراط مستقیم پر، محمد رسول اللہ صراط مستقیم پر. یہی روکوں گا بات کو یہی روک دوں گا، لیکن سنتے چلو. فخرج منہا انک رجیم، نکل، ہم نے تجھے جنت سے نکال دیا. اچھا جب چلا ہے نا نکل کے تو جملہ سنو گے کیا کہہ کے چلا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
الا عبادک منہم المخلصین. یہ ابلیس کے جملے جو قرآن نے قیامت تک کے لیے رکھ دیے, یہ جملے تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. کہنے لگا مالک تو نے مجھے جنت سے نکال دیا, ٹھیک, لا اودن لہم صراطک المستقیم, تیری صراط مستقیم پر جا کے بیٹھوں گا اور تیری صراط مستقیم پر گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین, یہ جو تیرے پاکیزہ بندے ہیں, یہ جو تیرے مخلص بندے ہیں, میں انہیں نہیں بہکا سکتا, انہیں چھوڑ کے سب کو بہکاؤں گا. دیکھ رہا تھا ابلیس کہ یہ کچھ پاکیزہ بندے ہیں جنہیں میں بہکا نہیں سکتا, تو شکایت یہی ہوتی ہے کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا, آپ ابھی تک نہیں پہچانے.